ارکان ہیں؟ 5۔ تو ایمان کے ارکان کیا ہو گئے؟ ہاں 2 یا 3؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ اور اسلام کے ارکان 5۔ تو ابھی آپ سے پوچھا ہم نے اسلام کے ارکان، تو کوئی کہہ رہا ہے 6، کوئی کہہ رہا ہے 5۔ کس کا جواب صحیح ہوا؟ ہاں 6 والوں کا۔ تو ابھی بھی وہی گڑبڑی باقی ہے۔ تو اچھا، اب جب گڑبڑی باقی ہے تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ تو ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس کو کون گنائے گا؟ ریڈ ٹی شرٹ۔ ہاں ہاں تقدیر پر ایمان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی نمبر دینا ہے کیا؟ نہیں اس کا نہیں۔ اچھا، تو یہ 6 ہوئے۔ آپ لوگ سنیں، کون اس کو دوہرا سکتا ہے جو سنا ہے؟ تم دوہرا دو گے؟ اور کوئی نہیں ہے؟ تم لوگ مرد نہیں ہو کیا؟ ہاتھ جو لوگ اٹھائے ہیں اس کے علاوہ سب مرد نہیں ہیں کیا؟ جو ہاتھ اٹھایا ہے وہ بتائے۔ چلو بھائی۔ ہاں احسن، لیکن سب سے پہلے گنانا ہے اللہ پر ایمان، ہاں پھر رسول پہ، لیکن اللہ باقی میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے چلے گا، لیکن سب سے پہلے کیا گنانا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ چلیے بیٹھیے۔ ماشاء اللہ، کون دوہرا سکتا ہے اس گروپ میں؟ پیچھے سے ہم کو چاہیے آدمی، پیچھے سے۔ ہاں بس یہی ایک ہے، یہی ایک مرد بچا ہے تو مولانا کے گروپ میں۔ چلو پھر گناؤ تم، چلو۔ اب یہ 2 لوگ مل کر کے بتائے ہیں، اور وہ تیسرا ہے، وہ تو زور سے بولا ہے، اس کی بات سب تک پہنچی ہے۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ ہے کوئی پیچھے سے جو دوہرا دے؟ بھاگ گیا وہ، ہم سمجھے کہ جواب دے گا۔ اچھا ادھر کوئی ہے جو گنا دے ہم کو؟ ہاں گناؤ۔ چلیے ٹھیک ہے، بیٹھیے۔ ماشاء اللہ، اب ہم کو شرم آنے لگی کہ ہم یہ سوال اب آپ سے بار بار پوچھیں۔ اب آپ کو شرم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، لیکن اب ہم کو پوچھنے میں شرم آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے کہ آپ کے سامنے اتنی بار اس کو ریپیٹ کیا گیا، مگر آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہو گیا، لیکن جس کو یاد نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ آج گھر سے ارادہ کر کے آیا ہے کہ آج مجھ کو کچھ یاد نہیں کرنا ہے۔ ایسی بات ہے کیا؟ یہ ہے ایمان پر ایمان کے ارکان۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5۔ ہم کو پیچھے سے جواب چاہیے۔ ہاں کھڑے ہو۔ 5 کا نام بتاؤ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
تو اسلام کے 5 ارکان، حج، روزہ، آپ نے صحیح ترتیب سے گنایا، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو شہادت، ہاں گراؤ، اور ابھی جو پڑھے ہو امام صاحب کے پیچھے کیا پڑھے؟ حج کیے کہ روزہ رکھے؟ ہاں کیا پڑھے ہو امام صاحب کے پیچھے ابھی؟ تو گویا اسلام کے 5 ارکان، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اور ایمان کے کتنے ارکان؟ 6 ارکان۔ ایمان کا تعلق اندرونی، ہاں، کس سے؟ عقیدہ سے، ماشاءاللہ۔ اور اسلام کا تعلق ظاہری عمل سے۔ اب ہم کو آج جو پڑھنا ہے ابھی اس میں وہ ہے روزہ۔ وہ ہے کیا؟ روزہ۔ یہ کون سا رکن ہے؟ چوتھا رکن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ہے ہم نماز میں جو بولتے ہیں رکوع اور سجدہ، تو آپ سمجھتے ہیں؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ رکوع کی حالت میں، سجدہ کی حالت میں، تو آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں سمجھ جاتے ہیں؟ اچھا، اور نماز کو اگر کوئی صلاۃ کہے گا تو آپ سمجھیں گے؟ اور روزہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ احسنت، ماشاءاللہ، صوم کہتے ہیں۔ تو چونکہ صوم کا ترجمہ اردو میں کر دیا گیا روزہ، اس لیے ہم کو سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے کہ صوم کیا ہے۔ لیکن جس کا ترجمہ نہیں کیا گیا اس کو لوگوں نے سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ جیسے رکوع، سجدہ، تشہد، سیکھ لیا نا؟ بہرحال، تو روزہ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ صوم۔ یہ روزہ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے نا بھائی؟ کس کی عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ کس طرح وہ عبادت کی جاتی ہے؟ کیسے عبادت کرتے ہو؟ رکوع سجدہ کر کے؟ ہاں، روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک کر کے، روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک کر کے ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کب سے کب تک؟ فجر سے لے کر مغرب تک، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں 3 باتیں ہوئی اہم۔ کتنی باتیں اہم ہوئی؟ 3۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہے۔ نمبر 1 میں کیا ہے؟ ان تینوں باتوں کو ملائیے گا تب جا کر کے روزے کی حقیقت آپ کے سامنے آئے گی۔ نمبر 1 کیا ہے کہ ہم کس چیز کی نیت کرتے ہیں؟ اس روزے کے ذریعے کی کیا نیت ہوتی ہے ہماری؟ اللہ کی عبادت کی نیت۔ ہم وہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو اللہ کی عبادت کی نیت کرتے ہیں ہم، ہے نا؟ اللہ کی عبادت کی نیت کیا؟ کیسی عبادت؟ کیسے وہ عبادت کرنا ہے؟
روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانا ہے، یہ دوسرا اس کا جز ہے، دوسرا ٹکڑا ہے۔ کب سے کب تک رکنا ہے؟ فجر سے مغرب تک۔ اچھا، ایک بات میں پوچھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی فجر کی نماز کے وقت تک اگر کھاتا ہے تو اس کا روزہ ہوگا؟ نہیں۔ تو آپ فجر سے مغرب تک نہیں کہیے، کیسے کہیے؟ فجر صادق کے نمودار ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ کیسے بولیں گے؟ فجر صادق، فجر صادق یعنی سچی فجر ہے، وہ سچی صبح۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کوئی جھوٹی صبح بھی ہوتی ہے کیا؟ دماغ میں بات آ رہی ہے نا کہ آپ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سچی صبح جو ہے اس سے لے کر کے، صادق کا معنی سچا، تو سچی فجر سے لے کر کے کب تک؟ سورج کے غروب ہونے تک۔ تو فجر صادق، فجر صادق کا مطلب سچی فجر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جھوٹی فجر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جس وقت ہم لوگ سحری کھاتے ہیں نا، اس وقت بھی لگتا ہے کہ تھوڑا سا اجالا ہو گیا، یعنی فجر کے سچی فجر سے پہلے ایک جھوٹی فجر ہوتی ہے، اس وقت لگے گا کہ ہاں اجالا ہو گیا، اور یہ اجالا تھوڑی دیر کے بعد پھر اندھیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو روشنی تھی، جو اجالا تھا، وہ جھوٹا تھا، سچا اجالا نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے بعد جو سچی فجر آئے گی، فجر صادق، تو اس کے بعد جو روشنی شروع ہوگی وہ بڑھتی جائے گی، وہ گھٹے گی نہیں۔ اب سمجھ گئے سچی فجر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فجر صادق سے لے کر کب تک؟ سورج کے غروب ہونے تک۔ تو اس روزہ کی حقیقت میں ان تینوں چیزوں کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ کیا تین چیز ہے بھائی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ادھر زندگی زیادہ لگ رہی ہے ہم کو، ادھر تھوڑی سی کم لگتی ہے کیا؟ ہاں کم ہے یا شرم آ رہی ہے تم لوگوں کو؟ شرمانا نہیں چاہیے بیٹا، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ اس میں روزہ کی تعریف میں یہ تین بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی عبادت کی نیت کرنا ہے۔ نمبر دو، وہ عبادت کیسے کرنا ہے؟ روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانا ہے۔ کب سے کب تک رکنا ہے؟ فجر صادق کے نمودار ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ اب اگر ان تینوں میں سے کسی میں کمی ہوگی تو روزہ نہیں ہوگا۔ ان تینوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کہیں کمی ہوئی تو روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ میں اور اسحاق بھائی سفر میں تھے، دونوں آدمی، مان لیا جائے، ٹھیک ہے؟ اسحاق بھائی بزرگ آدمی، انہوں نے رات ہی میں کہا کہ کل ہم کو نفلی روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے نیت نہیں کیا روزے کی کہ کل مجھ کو روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی بار سفر میں تھکے مادے تھے، سو گئے، لیٹ سے ٹرین میں چڑھے تھے، سو گئے، جب اٹھے تو اب عصر بعد کا وقت ہو چکا تھا۔ دونوں آدمی نے کچھ کھایا پیا نہیں، نہ انہوں نے کھایا نہ میں نے کھایا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں تو دونوں برابر ہیں، تو کیا دونوں کا روزہ ہو جائے گا؟
نہیں، کس کا روزہ ہوگا؟ ان کا روزہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نیت کیا تھا. اور میرا روزہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ میں سوال کر رہا ہوں. میں نے نیت نہیں کیا تھا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو گویا کہ نیت سے فرق پڑا کہ نہیں پڑا؟ حالانکہ دونوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا کسی بھی طرح، مگر نیت کی وجہ سے فرق پڑا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک آدمی کہتا ہے دوسری بات. ہاں، ہماری بات سنیے. ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی 14 گھنٹے ہی کا تو روزہ رکھنا ہے نا. ہاں، ہم 9 بجے دن سے 9 بجے رات تک کا روزہ رکھیں گے. 9 بجے دن سے 11 بجے رات تک کا روزہ رکھیں گے. اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ فجر صادق سے روزہ رکھنا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم 9 بجے سے رکھیں گے. تو یہاں اپنی مرضی نہیں چلتی ہے. کس کی مرضی چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو یہ 3 باتیں اہم ہیں. ٹھیک ہے. اب سورج غروب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سورج کا ٹکیا دیکھتے ہو؟ ٹکیا جانتے ہو؟ کوئی چیز جو گول ہوتی ہے اس کو اردو میں ٹکیا کہتے ہیں. جانتے ہو نا؟ ٹکیا کباب. ہاں، تو جب اس کو گول بنا دیتے ہیں تو اس کو ٹکیا بولتے ہیں، اور جب لمبا لمبا کھلاتے ہیں تو اس کو کباب بولتے ہیں. منہ میں پانی آ گیا نا؟ اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جو سورج کا ٹکیا جو ہے جب مکمل طور سے غروب ہو جائے اس کا نام ہے غروب آفتاب. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو نیت ہے، جو نیت کرنا ہے ہم کو روزے کی، اللہ کی عبادت کی، وہ فرض روزے میں ضروری ہے کہ فجر صادق سے پہلے ہم نیت کریں. فرض روزے میں کب ہم کو نیت کرنا ہے مولانا؟ فجر صادق سے پہلے. اگر فجر صادق سے پہلے ہم نیت نہیں کرتے ہیں تو ہمارا فرض روزہ نہیں ہوگا. لیکن نفلی روزے میں ہم دن میں بھی نیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے یہ جگہ مولانا 10 بجے پوچھا اماں ناشتہ کیا ہے؟ تو کہا ابھی ناشتہ نہیں بنا ہے، بنانا پڑے گا. تو کہا ٹھیک ہے آج میں روزے سے ہوں. آپ کا ناشتہ نہیں بنا ہے تو آج میں روزے سے ہوں. تو کون سا روزہ ہے؟ نفلی روزہ. تو 10 بجے نیت کر رہا ہے تو روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ فرض جو روزہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فجر صادق سے پہلے نیت کرنا ہے، اور نفلی روزہ میں دن سے بھی چلتا ہے. دن میں بھی نیت کر لیے لیکن کھانا کھایا پیا اس سے پہلے نہیں ہے تو روزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فرض روزے میں کیا ضروری ہے مولانا؟ ہاں، فجر صادق سے پہلے نیت کرنا ہے. اور نفلی روزہ میں اگر کوئی دن میں بھی کر لیتا ہے تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر کوئی 10 بجے نیت کر لے تو ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا نا. تو یہ فرض روزے میں اور نفلی روزے میں فرق ہے. ٹھیک ہے. کیا فرق ہوا نیت کے اعتبار سے؟ ہاں، دن میں بھی نیت کر سکتے ہیں. یعنی اماں نے اگر ناشتہ نہیں تیار کیا ہے تو بیٹا کہہ رہا ہے کہ اچھا آپ کا ناشتہ تیار نہیں ہے تو میں 10 بجے ابھی سے روزہ کی نیت کر لیتا ہوں. روزہ ہو جائے گا. کون سا روزہ؟
नफली रोज़ा। लेकिन अगर वही बेटा रमज़ान के दिन में जगह उसको रोज़ा रखना नहीं था रात में, और 10 बजे कह रहा है अम्मा कुछ खाने के लिए है, तो अम्मा ने कहा कि नहीं बेटा खाने के लिए नहीं है, तो कहता है कि अच्छा आज मैं रोज़ा रह जाता हूँ। होगा? क्यों नहीं होगा? इसलिए कि वो फ़र्ज़ रोज़ा है, और फ़र्ज़ रोज़े की नियत कब से करना है? फजर सादिक से पहले। तो अभी हमने 2 मसला क्लियर किया, एक नियत वाला मसला और एक वक्त वाला मसला। ठीक है, क्लियर हो गया ना? एक वक्त का मसला क्लियर हुआ, और पहला वाला क्या था? नियत वाला मसला। दोनों क्लियर हो गया। अब बाकी क्या बचा? रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से रुकना है हमको। तो कौन सी रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ है? तो आपकी उम्र के एतबार से जो आपको जानकारी जितनी चाहिए, उसके एतबार से आपके सामने मैं चंद चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ। नंबर 1 खाना, नंबर 2 पीना, खाना और नंबर 2 पीना, नंबर 3 जानबूझ करके क़य करना, नंबर 3 जानबूझ करके क़य करना, नंबर 4 रोज़ा तोड़ने की नियत कर लेना, रोज़ा तोड़ने की नियत कर लेना। अब इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं वह आपकी उम्र से मेल नहीं खाती हैं, इसलिए मैं उसको अपनी कापी में लपेट के रखता हूँ। आपको जितना चाहिए उतना ही समझिए, ठीक है? आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ही पूरी कीजिए बस। क्या क्या गिनाया मैंने? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हाँ, ये एकदम शर्त इसको लगाना ज़रूरी है, ये क़ैद, जानबूझ कर क़य करना। और नंबर 4 रोज़ा तोड़ने की नियत करना। ठीक है? अब खाने में क्या होता है मौलाना? हाँ, क्या होता है? तुम लोग हवा भी तो खाते हो, हवा खाते हो कि नहीं खाते हो? भाई घर से बाहर निकलते हो तो कहाँ जा रहे हो? तो हवा खाने जा रहा हूँ, कहते हो कि नहीं कहते हो? हाँ, हवा। और जो ज़्यादा गाढ़ी उर्दू बोलता है वो कहता है हवा खोरी के लिए जा रहा हूँ, है ना? तो खोरी का माना भी खाना ही होता है। तो यहाँ जो चीज़ खाना है वो ऐसी चीज़ हो जिसका जिर्म हो, जिसका क्या हो? जिर्म हो, यानी जिस्म हो। हवा का कोई जिस्म नहीं है, वो आपके अंदर आए जाए उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उसका कोई जिस्म है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, उस खाने पीने में एक चीज़ तो ये देखना है कि उसका क्या होना चाहिए? जिस्म होना चाहिए। जिर्म कहते हैं उसको अरबी में। उसका क्या हो? जिस्म हो। तो जिसका जिस्म नहीं है उसके अंदर आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता है। लंबी सी सांस लिया, हवा अंदर गई बाहर आई, कोई फ़र्क पड़ा रोज़ेदार को? नहीं। अच्छा, ऐसा जिस्म हो जिससे आपको बचना आपके लिए मुमकिन हो। आप रोज़ा रखते हैं, आपका थूक कभी कभी अंदर जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। तो उससे रोज़ा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? इसलिए कि उससे बचना मुमकिन नहीं है। तो गोया कि हम जो ये कह रहे खाना या पीना, तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? उसका जिस्म हो और उससे बचना मुमकिन हो। और तीसरी चीज़ यह है कि जो खाने और पीने का रास्ता है
ہم اس راستے سے داخل کریں. کھانے اور پینے کا راستہ کیا ہے بھائی؟ منہ. اور کبھی کبھی ناک کا استعمال بھی کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے؟ کیا جاتا ہے. گویا کہ ایک راستہ ہوا منہ اور دوسرا راستہ کیا ہوا؟ ناک. ٹھیک ہے. تو وہ جو چیز جس کا جسم ہے، جس سے بچنا ممکن نہیں ہے، جس سے بچنا ممکن ہے، اس کو آپ کھانے پینے کے راستے سے داخل کریں. کیا ہے وہ راستہ؟ منہ اور ناک. داخل کہاں کرنا ہے؟ جوف، پیٹ. تو یہ حلق سے اگر نیچے آ گیا تو پیٹ ہی کے حکم میں ہے. یہاں سے جیسے نیچے اترا تو اب تو آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں نا بھائی کہ روک لیجئے گا، نہیں. تو یہاں سے جیسے نیچے اترا پیٹ کے راستے میں گیا، پورا پیٹ کا حکم ہے اس کا. ٹھیک ہے. ہاں، تو پیٹ تک اس کو جانا ہے، یعنی حلق سے اتر جائے. ٹھیک ہے نا. تو اب کھانے اور اب اگر وہ چیز ٹھوس ہے تو اس کو کھاتے ہیں، اور اگر سیال ہے تو پیتے ہیں. بس اتنا فرق ہے کھانے اور پینے میں. گویا کہ کھانے یا پینے میں ہم نے کیا کہا؟ ایسی چیز ہو جس کا جسم ہو. نمبر 2، اس سے بچنا ممکن ہو. نمبر 3، کھانے اور پینے کے راستے سے اندر جائے. کیا ہے راستہ؟ منہ اور ناک. نمبر 4 کہاں جائے؟ پیٹ. اب سمجھ گیا کھانا پینا؟ اب اگر کوئی شخص ہوا لیتا ہے، لمبی سی سانس، ہوا اندر گئی، اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جسم ہی نہیں ہے. اچھا، تمہارے منہ میں جو تھوک ہے وہ کبھی کبھی اندر چلا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ کیوں؟ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں سے کسی کو درد تھا تو انجیکشن دے دیا. کہاں سے انجیکشن دیا درد کا؟ یہاں سے. تو راستہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں. اچھا، ایک آدمی نے یا تمہارے گھر میں اماں کھانا پکا رہی تھی، انہوں نے تھوڑا سا کھانا چکھ لیا. کھانا کیا کیا؟ چکھ لیا، پھر پھینک دیا، کلی کر لیا. تو اس کا جسم ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے بچنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ کھانے پینے کے راستے سے اس کو لیا یا نہیں لیا؟ لیا. تو روزہ ٹوٹا اماں کا کہ نہیں ٹوٹا؟ ہاں، کیوں نہیں ٹوٹا؟ ہاں، اس لیے کہ وہ پیٹ تک نہیں گیا، اس کو پھینک دیا. سمجھ گئے؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اب یہ اور بات ہے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی عورت ضرورت کے تحت کرتی ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ اوپر ہی رہ گیا. کیا رہ گیا؟ اوپر ہی رہ گیا. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ کھانے اور پینے میں کیا کیا چیز دیکھنا ہے؟ ہاں، نمبر 1 اس کا جسم ہو. نمبر 2 اس سے بچنا ممکن ہو. نمبر 3 کھانے پینے کے راستے سے اس کو داخل کیا جائے. کیا ہے راستہ؟ منہ اور ناک. نمبر 4 پیٹ تک جائے، یعنی حلق سے نیچے اترے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے
اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ شکل کے اعتبار سے کھانا پینا ہوا، ٹھیک ہے، شکل کے اعتبار سے کھانا پینا ہوا، تو آپ کھاتے پیتے ہیں تو اچھی چیز کھاتے پیتے ہیں۔ اب مان لو کوئی دوا کھا رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ ارے منہ سے کھایا کہ نہیں کھایا؟ کھایا، تو دوا کھایا تو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ کسی نے زہر کھا لیا، اس کا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ ٹوٹے گا نا بھائی، اس لیے کہ اس نے بھی تو منہ سے داخل کیا ہے نا۔ اچھا، بچے لوگ مٹی کھا لیتے ہیں، زہر جانے دو، گولی مارو اس کو، بچے لوگ مٹی کھا لیتے ہیں، بہت سارے بچے، اس کا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ ہاں کیا نہیں؟ اگر روزہ رہتا، 10 سال کے بچے بھی مٹی کھاتے ہیں بیٹا، ٹوٹے گا نا بھائی روزہ اگر کھاتا ہے تو؟ اس کا جسم ہے نا، اس سے بچنا ممکن ہے نا، وہ کھانے اور پینے کا جو راستہ ہے اس سے داخل کر رہا ہے نا، حلق سے نیچے اتار رہا ہے نا، تو روزہ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ بچہ ہے، اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ جو آپ کو ہم نے بتایا یہ کھانے اور پینے کی شکل ہے، کیا ہے یہ؟ شکل اور صورت کے اعتبار سے کھانا پینا ہے۔ کیا ہے مولانا؟ شکل اور صورت کے اعتبار سے کھانا پینا ہے۔ بہت سارے بچے گولی نکل جاتے ہیں، گولی جانتے ہو نا، تو اس کو کھانا پینا نہیں، اس کو کیا کہو گے کہ گولی کھایا کہ نہیں کھایا؟ کہتے نہیں کہ گولی کھا گیا وہ، ہاں کیوں کہتے ہو گولی کھا گیا؟ اس سے اس کا پیٹ بھر جائے گا، کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ وہ شکل اور صورت کے اعتبار سے کیا ہے؟ ہاں کھانا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے، یہ جو ہم نے کھانے اور پینے کی شکل بتائی، یہ شکل کے اعتبار سے کھانا پینا ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا جو مقصد ہے وہ مقصد دوسرے طریقے سے حاصل ہو جائے۔ جیسے کھانے پینے کا کیا مقصد ہے؟ کہ آپ کے جسم کو طاقت ملے۔ ناشتہ نہیں ملتا ہے تو کہتے ہو کہ میرے جسم میں طاقت نہیں ہے، آج میں پڑھائی نہیں کر پاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کس لیے کھاتے ہو بھائی؟ جسم میں طاقت کے لیے۔ اگر طاقت نہیں رہے گی تو اتنا تیز کیسے بولے گا وہ، ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی آدمی منہ سے کھاتا پیتا نہیں ہے، ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ ہم کو طاقت کا انجیکشن دے دو تاکہ ہم کو کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہو، اس کا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ وہ مقصد کے اعتبار سے کھانے پینے کی طرح ہے۔ تو یا تو شکل و صورت کے اعتبار سے کھانا پینا ہو، یا مقصد کے اعتبار سے کھانے پینے کا مقصد پایا جاتا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس 2 طرح کا انجیکشن ہے۔ ایک انجیکشن اس نے لگوایا، اس کے دانت میں بہت تیز درد تھا، تو ایک انجیکشن اس نے لگوایا، اور دوسرا انجیکشن اس نے لگوایا۔ اس نے کس چیز کا لگوایا؟ طاقت کا انجیکشن۔ تو کس کا روزہ ٹوٹے گا؟ طاقت کا انجیکشن جس نے لیا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جس نے ایسے درد کا انجیکشن لے لیا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اتنا کھانے پینے کا مسئلہ کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی ایک تو شکل و صورت کے اعتبار سے کھانا پینا ہو، یا مقصد کے اعتبار سے وہ کھانے پینے کی ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہو۔ ٹھیک ہے؟ ہاں
اور پیچھے والے جو لوگ ہیں وہ 2-3، اور سب سے پیچھے جو 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہو جائیں تو تھوڑا سا دیکھیں. 3 جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تینوں کو کھڑا کیجئے. تو ہاں، کھانے پینے کے لیے کیا چیزیں ہم نے بتایا، کون کون سی چیز پائی جاتی ہے تو کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے. ہاں، طاقت. شکل کے اعتبار سے کب کہیں گے کھانا پینا اور کب کہیں گے کھانا پینا نہیں ہے. ادھر آؤ تم تینوں کے پاس جواب ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے؟ ہاں، تمہارے پاس جواب ہے؟ ادھر آؤ. کیا نام ہے؟ سلیم. سدیم. تمہارے پاس جواب ہے؟ سوال یہ ہے کہ کب ہم کہیں گے کہ یہ اس نے کھانا کھایا ہے یا پانی پیا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے. کون کون سی چیز پائی جائے گی تب اس کو کہیں گے کھانا کھایا ہے؟ جس چیز کا جسم ہو. ہاں. جس چیز کا جسم ہو اس. نمبر 1. ہاں. نمبر 2 جس سے بچنا ممکن ہو. ہاں. نمبر 3 جو کھانے اور پینے کی راستے سے داخل ہو. وہ 2 راستے ہیں، منہ اور ناک. ہاں. نمبر 4 پیٹ الگ کے نیچے اترے اور پیٹ میں چلا جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے. ہاں، سن لیے مولانا آپ لوگ؟ ہاں، بیٹھ جائیے. اب یہ نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا، نمبر 3 کیا ہے؟ ہاں، جان بوجھ کر قے کرنا. جان بوجھ کر قے کرنا یعنی انگلی لگا لیا، آ کر کے الٹی کر دیا. ہاں، تو جان بوجھ کر اگر قے کرو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر اپنے سے الٹی آ گئی، آپ نے اس میں کوئی زبردستی نہیں کیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے؟ چلیے. اور 4 نمبر پہ کیا کہا میں نے؟ روزہ توڑنے کی نیت کرنا. رمضان میں جب بھوک لگتی ہے تو جا کے کہتے ہو کہ اماں ہم کو بہت تیز بھوک لگی ہوئی ہے، میں روزہ توڑ دوں گا. تو اگر کہہ دیتے ہو کہ توڑ دوں گا تو ابھی توڑو گے، ابھی توڑا نہیں ہے، تبھی نہیں ٹوٹا ہے. لیکن اگر کہے کہ میں نے توڑ دیا تو ختم، چاہے کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ. اگر روزہ توڑنے کی نیت کیا، اگر کسی نے بھی روزہ توڑنے کی نیت کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر تردد ہے توڑوں کہ نہ توڑوں، توڑوں کہ نہ توڑوں، تو اس سے نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ ابھی تمہارے پاس تردد ہے. لیکن اگر نیت کر لیا کہ میں نے روزہ توڑ دیا تو ٹوٹ گیا، چاہے آپ کو کھانے پینے کی کوئی چیز ملے یا نہ ملے، لیکن آپ کا روزہ گیا کام سے. ٹھیک ہے نا؟ اتنی بات سب کو سمجھ میں آئی؟ کسی کو کوئی سوال نہیں؟ اب میں سوال کروں؟ اسحاق بھائی نمبر دیں گے. ہاں، میں پوچھتا ہوں کتنا نمبر دینا ہے ایک سوال پہ؟ 10 مارچ کا ہے. گروپ سے ہو؟ اس گروپ سے؟ اس گروپ سے ہو؟ ٹھیک ہے. ہم نے روزے کے بارے میں بتایا کہ روزہ کو کا ڈیفینیشن سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. وہ جب 3 چیزیں ہوں گی تبھی جا کر کے روزہ ہوگا. کیا کیا؟ جن کو بولنا ہے کھڑے ہو جائے فوراً. بس. ہاں. اور فجر سے لے کر فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی
فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کیا کرنا؟ روزہ رکھنا. ٹھیک ہے. اور 3 نمبر ابھی اسی کو دیجیے. تیسرا کیا ہے؟ یہ مت